بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 18 اکتوبر کے جلسے کے ایک دن بعد کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری اور رہائی کا جو ڈراپ سین ہوا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، آئیے ذرا اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، اس سٹوری کو بے نقاب کرنے سے پہلے ذرا اس کہانی کو اختصار کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ کراچی کے ایک معروف ہوٹل اواری ٹاور کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے شوہر کیپٹن صفدر صاحب کے ہمراہ 18 اکتوبر کے جلسے سے رات گئے فارغ ہوتے ہی وہ اپنے ہوٹل کے اندر آرام فرما تھے۔ صبح 6 بجے کا ٹائم تھا کہ پولیس کی ایک بھاری نفری ہوٹل کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دیا۔ زور زور سے دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور جب بہت زیادہ دروازہ پیٹا گیا تو کیپٹن صاحب نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے، رینجرز کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیپٹن صاحب نے کہا کہ آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا اپنے کپڑے تبدیل کر لوں، اپنی دوائیں وغیرہ لے لوں، تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا انہوں نے دروازہ دوبارہ بند کیا۔ تو ابھی چند لمحے ہی ہوئے کہ یہ لوگ دوبارہ جو ہیں وہ دروازہ توڑنا شروع ہو گئے، دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، دروازے کا لاک توڑا اور زبردستی کمرے کے اندر گھس گئے۔ تو اس حرکت کے اوپر کیپٹن صاحب نے شدید احتجاج کیا، کہا کہ دیکھو کہ میں کہیں بھاگ تو نہیں جا رہا، ہوٹل کے اندر موجود ہوں اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ کریں، اندر میری وائف موجود ہے، لہٰذا آپ 2 منٹ صبر کریں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا انہوں نے ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہوٹل کے اندر گھسے، کیپٹن صاحب کو گرفتار کیا اور ایک نامعلوم جگہ پر لے گئے، اور 4 گھنٹے تک ان کو کسی نامعلوم جگہ کے اوپر رکھا گیا، اور پھر 4 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کو تھانہ برگیڈ کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فوری طور پر جب کیپٹن صاحب کو لے کر وہ چلے گئے تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ پولیس آئی ہے اور کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ تو وقتی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بہت پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ سوچنے لگے کہ ہماری حکومت کے اندر یہ واقعہ کیسے ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو فون کیا اور انہوں نے بھی اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب مریم نواز صاحبہ کو یہ بات بتایا گیا کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر سمجھ گئیں کہ یہ اقدام جو ہے یہ سندھ حکومت نے نہیں کیا، بلکہ اس کے پس پردہ کوئی تیسری قوت جو ہے وہ ملوث ہو سکتی ہے۔ اور اس بات پر حکومت پاکستان نے بھی بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ جو گھناؤنا کردار ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ بھرپور اس کے اندر ملوث نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر جب الصبح یہ خبر نشر ہوئی اور اس میں حکومت پاکستان کا یہ موقف سامنے آیا کہ دیکھو کس طرح حکومت سندھ نے جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا ہے، کراچی کے اندر اپنے جلسے کے اندر بلایا اور پھر مہمان کے ساتھ یہ بے توقیری کی گئی ہے، تو اس پر بھی میڈیا کے اوپر ایک بڑا شدید اضطراب پیدا ہوا، اور یہ کوشش کی گئی کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے
PDM اس کے اندر اختلافات جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ تو لہٰذا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی وضاحت کر دی تو یہ سازش جو ہے یہ اسی وقت بے نقاب ہو گئی، اور مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے یا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا دوپہر کے وقت جب یہ ساری خبریں جو ہیں یہ منظر عام کے اوپر آ گئیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فوری طور پر پہنچے، PDM کی ساری قیادت جو ہے وہ جمع ہو گئی اور انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر خوب اس پردے کو اٹھا دیا۔ اس کے پس پردہ جو قوتیں کار فرما تھیں جنہوں نے یہ سازش کی تھی، اس سازش کو خوب جو ہے وہ بے نقاب کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی۔ اور اس بات پر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے تو یہ بات بڑے جو ہے وہ واضح انداز میں کہی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پس پردہ قوتیں اس طرح کے گھنونے اقدامات بھی کر سکتی ہیں اور یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو بھی پامال کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا مریم نواز صاحبہ نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر دیا جو اس کے پس پردہ جو محرکات تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا کہ کس طریقے سے IG سندھ جو ہیں ان کو یرغمال بنایا گیا اور پھر ان کو رینجر کے جو سیکٹر کمانڈر کا دفتر ہے وہاں پر لے جایا گیا اور IG سندھ کو مجبور کیا گیا کہ وہ کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف FIR کاٹیں اور ان کو گرفتار بھی کریں۔ تو اس پر IG سندھ نے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ FIR ضرور کاٹیں اور پرچہ درج کرنے کا حکم دیں اور گرفتاری ہم خود کر لیں گے۔ لہٰذا ان کو مجبور کیا گیا، انہوں نے FIR کٹوائی اور پھر گرفتاری کے لیے بھی ان کو مجبور کیا گیا اور وہ گرفتاری کرنے کے لیے بھی انہوں نے پولیس کو بھیجا، 12 رینجر کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ تو اس طریقے سے یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے اصل چہرے کون سے ہیں، اصل سازش کیا تھی، اصل ان کے مقاصد کیا تھے، وہ بڑے واضح طور پر اس پریس کانفرنس کے بعد واضح ہو کر کھل کر سامنے آ گئے۔ اور یہ پتہ کیسے چلا ناظرین، یہ پتہ کیسے چلا کہ اس کے پس پردہ جو غیر مرئی قوتیں ہیں انہوں نے یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ یہ پتہ اس وقت چلا جب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے IG سندھ کو فون کر کے یہ پوچھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے اور کون اس واقعے میں ملوث ہے اور کس طرح میرے علم میں لائے بغیر یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ تو IG سندھ نے وہ ساری ڈیٹیل اور وہ سارا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتا دیا۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے یہ سازش جو ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آ گئی اور واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں۔ تو معزز ناظرین، ہم محسن داوڑ صاحب کی ان باتوں پہ پہلے کبھی یقین نہیں کرتے تھے کہ جس طرح وہ فرمایا کرتے تھے کہ وزیرستان کے اندر بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری فوج یا ہمارے ادارے اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتے۔ تو کل جب انہوں نے کراچی کے جلسے میں دل کھول کر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائیں، تو آج ہمیں بھی شکوک و شبہات جو ہے اور ہمارے دل میں پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنے گھنونے مقاصد کے لیے کس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جو منظر عام کے اوپر بھی آئے ہیں، جس کا ذکر
اختر مینگل صاحب اپنی سپیچ کے اندر کر چکے ہیں، اور اس طرح کے واقعات پر کئی جگہوں کے اوپر کئی مواقعوں کے اوپر وہ احتجاج بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس خبر نے تو آج ایک تہلکہ برپا کر دیا ہے، آج لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کی حرکات اور نیچی حرکات کرنے پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، وہ سازش جو ہے ایک تو بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو توڑنے کی کوشش کی، پی ڈی ایم کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، اور بروقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا ہے، اور پی ڈی ایم کی تحریک اور پی ڈی ایم کا اتحاد اس سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اور اب یہ لوگ چکنے رہیں گے کہ یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے کیسی کیسی گھناؤنی اور مذموم حرکتیں کر سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔